جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1 ہجری پہلے ایسا۔ سن 1 ہجری کا آغاز ماہ محرم سے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے مخبر سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں نکلا تھا۔ سراقہ کا تعلق قبیلہ بنو مطلع سے تھا۔ سراقہ نے گھوڑا سر پر دوڑایا مگر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ سوار ہوا اور پھر گھوڑے کو بھگاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تو گھوڑے کا پاؤں گھٹنے تک زمین میں دھنس گیا۔ اس واقعے کے بعد سراقہ نے توبہ کی اور واپس چلا گیا۔ سراقہ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غدیر کے مقام پر ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے 2 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا اور سراقہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں کنگن پہنائے تھے۔ اثناء راہ سفر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بریدہ بن خصیب اسلمی کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ اسلام لے آیا تھا۔ مدینہ کی طرف سفر کرنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے میں تازہ دودھ حاصل کیا تھا۔ معبد کا اصل نام عاتکہ بنت خالد تھا۔ آپ قبیلہ بنو خزاعہ سے تھیں۔ دوران سفر قبیلہ بنو سلیم کے سردار اویس بن حجر نے اپنا تازہ دم اونٹ پیش کیا اور راستہ دکھلانے کے لیے اپنا غلام بھی امراء روانہ کیا تھا۔ دوران سفر ہجرت جب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجار پہچان کر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے تو آپ جواب میں فرماتے کہ یہ میرے راہبر و ہادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 روز بعد مدینہ شریف کے قریب بستی میں پہنچے۔ مدینہ شریف نواح میں اسرا پر قباء اور عالیہ کی بستیاں آباد تھیں۔ قباء مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ قباء 8 ربیع الاول بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی سوموار کو پہنچے تھے۔ قباء میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے ایک یہودی نے دیکھا تھا۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان صحابی حضرت کلثوم بن الادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو بطور بیٹھک استعمال کیا تھا۔ سفر ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے تاجر ساتھیوں کے ہمراہ شام سے واپس آ رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کپڑے بطور تحفہ پیش کیے تھے۔ چاروں رفیق سفر میں سے 3 کے نام عبداللہ اور ایک کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ قباء میں تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی تھی۔ اس کا نام قرآن میں مسجد تقویٰ آیا ہے، جس کی تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس مزدوروں کی طرح گارا اٹھایا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر پڑھتے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تھی۔ مسجد قباء کے پہلے مؤذن حضرت سعد قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسجد کی تعمیر حضرت کلثوم بن الادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ مسجد کی تعمیر سے قبل یہ جگہ کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہودی کی آواز پر اوس و خزرج قبیلے کے 500 مرد و زن نے آگے بڑھ کر ثنیۃ الوداع کے مقام پر، جو کہ مقام قباء سے 1.5 فرلانگ کی مسافت پر واقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ ثنیۃ الوداع ایک ٹیکری لمبی چوڑی قسم کی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 14 دن قیام کیا تھا۔ بقول ابن ہشام اور ابن اسحاق 4 دن قیام کیا تھا۔ علامہ ابن قیم کے علاوہ صحیح بخاری میں 14 دن کی روایت بیان کی گئی ہے۔ 14ویں رات کا چاند ہم پر ثنیۃ الوداع سے طلوع ہوا۔ ہم پر اس وقت تک شکر واجب ہے جب تک کہ کوئی عابد خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ جسے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے تو ایسی لایا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے وقت یہ گیت لڑکیوں نے دف بجا کر گایا تھا۔ قباء میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ دستے کا فریضہ بریدہ السامی انجام دے رہے تھے۔ قباء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب بن اوصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 3 دن قیام کے بعد مدینہ شریف روانہ ہوئے اور 15 دن میں جا کر قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا۔ ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کے قریب پہنچے تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر سستانے کے لیے رکے تو وہاں دھوپ سے بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھجور کی شاخ سے سایہ کیا تھا۔ قباء سے روانگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلہ بن سالم میں قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی تھی جس میں 100 افراد نے شرکت کی تھی۔ مدینہ شریف میں القصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر جمعہ کے دن 12 ربیع الاول 14 سن نبی اور 1 ہجری کو داخل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پیشتر مدینہ شہر کا نام یثرب تھا، جبکہ کتب مذہبیہ سابقہ میں قبل از اسلام نام قلحہ یا قلحہ تھا۔ یہ مکہ سے 250 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ جب مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو مدینہ کے ہر قبیلہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی جس جگہ بیٹھ جائے گی وہیں قیام ہوگا۔ اونٹنی نے جس جگہ قیام کیا وہ 2 یتیم بچوں سال اور سہیل کی جگہ بیٹھ گئی تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ اس کا تضمین کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری، اصل نام خالد تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 منزلہ مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار تھے۔ آپ کا قبیلہ بنو زارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں وغیرہ سے ملنے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہولت کے لیے نچلی منزل پر رہنے کو ترجیح دی تھی۔ ان یتیم بچوں کی زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے خریدنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد کھانا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ مسجد بنو زریق ایسی جگہ ہے جہاں سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا گیا اور بعد میں اس جگہ مسجد نبی بنائی گئی تھی جس کی تعمیر کا آغاز 1 ربیع الاول 14 نبی کو کیا تھا۔ مسجد کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبی کی چھت کھجور کے پتوں اور تنوں سے ڈالی گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے مسجد نبی کا صحن کیچڑ سے بھر جاتا تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سنگریزے بچھائے تھے۔ اس کے فوراً بعد کھانا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ مسجد بنو زریق ایسی جگہ ہے جہاں سے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا گیا اور بعد میں اس جگہ مسجد نبی بنائی گئی تھی جس کی تعمیر کا آغاز 1 ربیع الاول 14 نبی کو کیا تھا۔ مسجد کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبی کی چھت کھجور کے پتوں اور تنوں سے ڈالی گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے مسجد نبی کا صحن کیچڑ سے بھر جاتا تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے بچھائے تھے۔ مسجد نبی میں نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء کی رکعتوں کی تعداد 2 سے بڑھائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے گا اور پھر اس مسجد میں نماز پڑھے گا اسے عمرے کا ثواب ملے گا اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی سے متصل تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ حجرے کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ ان حجروں کا طول 15 فٹ اور عرض 10 فٹ جبکہ اونچائی 7 فٹ تھی۔ حجروں کے دروازوں کے آگے کمبل سے پردہ کیا گیا تھا۔ یہ حجرے ماہ سفر میں مکمل ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک مسقف چبوترا بھی بنایا گیا تھا جس کا مقصد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھا۔ اذان کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کی گئی تھی۔ ماہ شوال 1 ہجری میں حضرت کلثوم بن الادم اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وفات پائی تھی۔ ماہ شوال میں ہی حضرت عبداللہ بن سلام اور میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے محلہ بن سالم سے چلنے لگے تو حضرت عتبان بن مالک اور حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں قیام فرما دیں، ہم تعداد میں کافی ہیں، جنگی ساز و سامان بھی ہمارے پاس بہت ہے اور ہم دفاع کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ ہجرت کی مناسبت سے ماہ
ہجری ماہ محرم 14 نبوی سے ابتدا ہوئی تھی۔ سن ہجری کا صحیح تعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا تھا۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو نصیر اور بنو قنیقہ آباد تھے۔ مدینہ میں اسلام پھیل جانے سے 3 فرقے مسلمان، منافق اور یہودی ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب سے بڑا منافق سردار عبداللہ بن سلول تھا۔ رشتہ مواخات مہاجرین و انصار کے درمیان قائم کیا گیا تھا۔ مواخات کے لیے انصار و مہاجرین کے درمیان پہلا اجلاس ہجرت کے 5 ماہ بعد طلب کیا تھا۔ مواخات کا اجلاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منعقد ہوا تھا، جہاں کل 90 مہاجر و انصار اکٹھے ہوئے تھے۔ رشتہ مواخات 45 مہاجر اور 45 انصار کے مابین قائم کیا گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ میرے دنیا و آخرت میں بھائی ہو۔ مکہ سے اہل بیت کی 6 خواتین حضرت فاطمہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت کلثوم، حضرت اسماء اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ اور 500 درہم حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے، اور ساتھ حضرت زید بن حارث اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ اہل بیت کی ہجرت مدینہ سے 7 ماہ کے بعد مدینہ آمد ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 7 ماہ تک رہے تھے۔